بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب چینل شان مسلمان میں آپ سب کو خوش آمدید. قدیم مصر کا ایک ایسا فرعون جس نے صرف 18 سال کی مصر کو ایک عظیم ریاست بنا دیا اور اپنی ہی سگی بہن سے شادی کی اور 9 سال کی عمر میں مصر کی حکومت سنبھالنے والا. آخر یہ فرعون کون تھا اور اس کی ممی کو ڈھونڈنے والوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا، جانتے ہیں سب اس ویڈیو میں. توتن خامن اکیلا ہی مصر کا ایک ایسا فرعون تھا جسے مصری کہانیوں میں، دیومالائی کہانیوں میں ایک بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دراصل فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، یہ اس وقت کے مصری بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا اور توتن خامن مصر کے 18ویں شاہی خاندان کا فرعون. مصر کی سرزمین پر آج سے 5000 سال پہلے فرعونوں کا راج چلتا تھا اور یہ راج مسلسل 3000 سال تک چلتا رہا، جن میں سے 31 کے قریب خاندانوں نے حکومت کی اور ان 31 فرعونوں کے خاندان میں سے تقریباً 21 فرعون تخت پر بیٹھے، جن میں سے چند ہی فرعونوں کے ہم نام آج تک جان سکے. ان میں سے ہی ایک توتن خامن فرعون تھا اور توتن خامن اصل میں یہ مصر کے ایک دیوتا کا نام تھا اور توتن خامن ان میں ایک جیتی جاگتی مثال تھا. اس کی وجہ شہرت فرعون ہونا نہیں تھی، دولت مند ہونا نہیں تھی، بلکہ اس کا 9 سال کی عمر میں مصر کا تخت سنبھالنا ہی اس کی شہرت کی وجہ تھی. اور 19 سال کی عمر میں یہ فرعون قتل کر دیا گیا اور اس توتن خامن فرعون کے والد کا نام میراتھن تھا اور وہ ایک بڑا ہی ظالم عیاش فرعون تھا اور اس کی بدنامی پورے مصر میں مشہور تھی. دوسرے ممالک بھی اس کی عیاشیوں سے پریشان تھے اور اس سے ناراض رہا کرتے تھے. اور جب میراتھن کی موت واقع ہوئی اس وقت توتن خامن کی عمر صرف 9 برس کی تھی جب اس نے تخت کو سنبھال لیا. اور توتن خامن نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی ہی بڑی بہن آنکن سامن کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور شاہی خاندان کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنا خون باہر منتقل نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ توتن خامن نے تخت سنبھالتے ساتھ ہی اپنے باپ کی غلطیوں کو ایک ایک کر کے سدھارنا شروع کر دیا اور لوگوں کو مذہب پہ اپنی اپنی عبادت کی کھلی اجازت دے دی. اور پھر اس نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کیا اور توتن خامن پہلا فرعون تھا جس نے زمین پر سڑکوں کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 6 سال میں ہی اس نے مصر کی بنیاد ہی بدل کر رکھ دی اور پھر ہر جگہ صرف ایک ہی نام پکارا جانے لگا اور وہ تھا توتن خامن. اور توتن خامن نے بہت سے بے شمار فلاح و بہبود والے کام کیے. ماہرین اور آثار قدیمہ کے مطابق توتن خامن ایک بہت ہی ذہین اور فتیم شخص تھا، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ انتہائی کمزور تھا، جنگی میدان میں کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا. اور پھر اس کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ اس کی بڑی بہن سے جو شادی تھی آنکن سامن کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ خراب ہونے لگے. اور توتن خامن کی زندگی میں اور اس کی حکومت میں جو اس وقت کا سب سے وزیر اور خاص نام تھا وہ آئیا کا تھا. یہ توتن خامن کو مختلف قسم کے مشورے دیا کرتا تھا. توتن خامن کی کامیابی کے پیچھے اصل ہاتھ آئیا کا ہی تھا، کیونکہ 9 سال کی عمر میں ملک کی باغ دوڑ کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. اور پھر 1323 قبل مسیح میں 19 سال کی عمر میں اچانک توتن خامن کی موت واقع ہوگی. کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی اور کئی ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. اور پھر توتن خامن کی موت ایک پراسرار معاملہ بن گئی اور سینکڑوں سالوں تک لوگ توتن خامن کے مقبرے کو کھوجتے رہے لیکن ناکام رہے. اور پھر ایک برٹش آرکیولوجسٹ ہارورڈ کارڈ نے سال 1988 میں اس مقبرے کو مصر کے ایک شہر لگژر میں ڈھونڈ نکالا اور حیرت انگیز طور پر جب سائنٹسٹ اس کے اندر گئے اور جا کر دیکھا تو ہر چیز ویسے کی ویسے محفوظ پڑی ہوئی تھی. اور توتن خامن کے مقبرے سے یعنی اس کے کمرے سے سائنسدانوں کو 3000 روزمرہ کی چیزیں برآمد ہوئی، جس سے اس کی چھڑی سے لے کر اس کی سواری اور اس کے سونے والا پلنگ تک ہر چیز ملی جو کہ مکمل سونے سے بنا ہوا تھا. ویسے تو اس کا یہ سارا خزانہ انمول تھا، لیکن اگر آج کے حساب سے بات کی جائے تو اس خزانے کی مالیت $2 بلین یا پھر 16,600 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے.
और फिर चीजों को खोजने के दौरान एक संदूक भी सामने आया। जब उसे खोला गया तो उसमें एक खत मिला, जिसे सुपर कंप्यूटर की मदद से जब उसे पढ़ा गया तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि तूतनखामुन का सुकून बर्बाद करने वालों को बड़ी दर्दनाक मौत आएगी। मगर किसी ने भी इस खत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माहिरीन का मानना था कि ये खत इसलिए रखे जाते थे ताकि उस वक्त के चोरों से सामान की जवाहरात की हिफाजत की जा सके। और फिर तूतनखामुन के मकबरे की मुकम्मल खुदाई हुई और इसके लाश को निकाल कर लिबर्टी ले गए और उस खजाने को नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया। मगर उस खत में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी, क्योंकि इस वाकये के बाद जिन्होंने वहां की खोज की थी उनकी एक एक करके मौत वाक़ हो गई और यहाँ तक कि सबके सब पुरस्कार तौर पर मारे गए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाकये के साथ अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।